بعد میں ہمیں تو آج دیکھیں نا، آج 1400-1500 سالوں کے بعد مفت کے اندر ہمیں اسلام مل گیا. ہم ایک مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہوئے، کلمہ پڑھنے والے کے گھر کے اندر پیدا ہوئے، ہمیں مفت کے اندر اسلام مل گیا، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. مفت کے اندر جو چیز مل جایا کرے نا جی، اس کی قدر نہیں ہوتی. قدر اس چیز کی ہوتی ہے جس کے لیے انسان کو لڑنا پڑے، تڑپنا پڑے، جان جوکھوں پہ ڈالنی پڑے، اس کے اوپر دکھ ہوتا ہے اور اس کا احساس بھی ہوتا ہے، اس چیز کی قدر بھی ہوتی ہے. حضرت بلال حبشی سے متعلق آتا ہے کہ ان کے سینے کے اوپر، ان کے جسم کے اوپر سرخ کولے یعنی انگارے رکھے جاتے تھے. جب وہ اللہ اللہ کرتے تھے تو ان کا جو آقا تھا وہ بڑا ظالم تھا اور سرخ کولوں کے اوپر، انگاروں کے اوپر ان کو لٹا دیا کرتا تھا. ان کی زبان سے پھر بھی اللہ اکبر، پھر بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں تک کہ ایک یہ بھی کچھ تاریخ کی کتابوں کے اندر، تاریخ طبری کے اندر اور دیگر جو تاریخی کتابیں ان کے اندر آتا ہے کہ حضرت بلال کو اتنا وہ ظالم اس کا آقا تھا کہ جب حضرت بلال نے اللہ اکبر کہنا نہ چھوڑا نا تو اس نے حضرت بلال کی زبان کے اوپر انگارے رکھنا شروع کر دیے. اللہ اکبر. حضرت بلال حبشی کی زبان کے اوپر جب اس نے انگارے رکھنا شروع کیے تو بلال کی زبان کے اوپر لکنت آ گئی. اب وہ درست طریقے کے ساتھ اللہ اکبر کی ادائیگی نہیں کر سکتے تھے. قصہ مختصر، بعد کے اندر جب اسلام قبول کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کرا دیا. حضور پاک نے مکہ کی بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت بلال حبشی کو اعزاز عطا کر دیا کہ اے بلال، آج کے بعد مکہ کے لوگوں کو تو اذان سنایا کرے گا، تیری اذان ہوگی تب نماز ہوگی. وہی بلال وہ جن کی زبان کے اوپر لکنت اللہ اکبر کی وجہ سے آ گئی تھی، حضور نے اعزاز کیا دیا. کہا بلال کرتا کیا ہے، کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ میں معراج کی شب جب اللہ تعالیٰ کے عرش الہی پہ گیا، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا، اللہ نے مجھے اپنے کرم سے جنت کی سیر کرائی، میں جنت کے باغات کے اندر سیر کر رہا تھا. بلال، میں نے ان جنت کے باغوں کے اندر ٹہلتے ہوئے، سیر کرتے ہوئے تیری آواز سنی ہے، بتا عمل کیا کرتا ہے؟ بآواز بلند سبحان اللہ. اے بلال، میں نے جنت کے اندر جا کے تیری آواز سنی ہے، پتہ عمل کیا کرتا ہے؟ یا رسول اللہ، بس اور تو عمل کچھ بھی نہیں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں، یہی میرا عمل ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی سرمایہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی سرمایہ نہیں ہے. تو وہ لکنت والے بلال اذان کے لیے مقرر ہو گئے. ایک دن، دوسرا دن، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، ان کو بھی مقرر کر دیا. کہا اگر بلال نہ ہو تو پھر عبداللہ ابن مکتوم اذان دیں گے. بعد میں گزرتے لمحوں کے ساتھ کچھ صحابہ کرام نے، چونکہ زبان کی لکنت کی وجہ سے صحیح طرح سے اللہ اکبر کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، اشہادوں کو اسہادو پڑھ لیا کرتے تھے، اشہادوں کو اسہادو اللہ الہ پڑھ لیا کرتے تھے. تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال کی لکنت کی وجہ سے درستگی نہیں ہوتی، الفاظ کے اندر تلفظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی، آپ کسی اور کو اذان کے لیے مقرر کر دیں، بلال کا ذرا مقام سمجھیے، کسی اور کو مقرر کر دیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح کی اذان چلے کوئی اور دے دے، اگر آپ سب کی یہی خواہش ہے تو. صبح کی اذان ہوئی، کسی اور بندے نے اذان پڑھی، ایک اذان ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، چوتھی ہوئی، اذانیں پڑھتے جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے بڑی نیند کا میرے اوپر غلبہ ہوتا تھا. اس دن میں نے کھل کے نیند اپنی پوری کی، لیکن صبح ہے کہ ہونے کا نام نہیں لے رہی، صبح ہے کہ پھوٹنے کا نام نہیں لے رہی، اندھیرا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کہ یا رسول اللہ صبح نہیں ہو رہی، اذانیں پڑھ کے ہم تھک گئے، صبح نہیں ہو رہی. اتنے میں جبریل امین آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک آج مدینے کی گلیوں سے، آج جب تک مسجد نبوی سے میرے سونے بلال کی زبان سے اذان نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے پھر آج کی صبح بھی نہیں ہوگی. صبح تب ہوگی جب بلال اپنی اس لکنت والی لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ اللہ اکبر اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کے کلمے بلند کرے گا، تب آج کائنات کے اندر صبح پھوٹے گی.
یہ مقام. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں چونکہ اسلام دین مفت کے اندر ملا ہے، اس لیے ہمیں اس کا قدر نہیں ہے، احساس نہیں ہے. حضرت